اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مد کی شناخت کرتے ہوئے درست ادائی کیجیے۔ سب سے پہلے ہم نے جاننا ہے کہ اس مد کا کیا نام ہے۔ اس مد کو ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ مد منفصل کیا ہوتی ہے؟ مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مد کا معنی ہے کھینچنا۔ اور مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ مد منفصل سے مراد ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ الف کی صورت میں آ جائے تو وہاں جو مد کریں گے اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، حروف مدہ کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آیا ہے۔ دیکھیں یہاں الف حرف مدہ ہے۔ کیسے پتہ لگا ہمیں کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف کیا ہے؟ حرف مدہ۔ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آیا ہے، اس لیے اس کو ہم مد منفصل کہیں گے۔ یہاں پر بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ الف کی صورت میں آیا ہے اور اس لیے ہم یہاں مد منفصل پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں، حمزہ الف کی صورت میں آیا ہے، لا اعبد، یہاں پہ بھی حمزہ الف کی صورت میں ہے، ربنا آتنا، یہاں پہ بھی حمزہ الف کی صورت میں ہے، ما اصاب، یہاں پہ بھی حمزہ الف کی صورت میں ہے۔ یعنی مد منفصل ہم کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ الف کی صورت میں آ جائے تو وہاں جو مد کریں گے اس مد کو ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ حروف مدہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ اب ہم پڑھیں گے مد منفصل۔ مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے ہم نے؟ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اسے ہم چھوٹی علامت بھی کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ ما امر وما انزل ولا انتم لا اعبد ربنا آتنا ما اصاب۔ اب ہم مد متصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد متصل کیا ہوتی ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اپنی اصلی صورت میں آ جائے تو اسے ہم مد متصل کہتے ہیں۔ اسے ہم کم از کم 4 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے جاء، یہاں دیکھیں الف ہے، الف حرف مدہ بن رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اپنی اصلی شکل میں آیا ہے، الف کی صورت میں نہیں آیا، اصلی شکل میں آیا اپنی، اس لیے ہم اسے مد متصل کہتے ہیں۔ اور اسے ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 4 الف کی مقدار کم از کم۔ جاء، شاء، ماء، سواء، حمزہ اپنی اصلی شکل میں ہے، بناء، جزاء، جان، یہ مد لازم ہے۔ حرف مدہ کے بعد اگر شد آ جائے تو اسے ہم مد لازم کہتے ہیں، یعنی لازمی کھینچ کر پڑھیں۔ یہاں دیکھیں الف حرف مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اور حرف مدہ الف کے بعد والے حرف کے اوپر شد ہے، اس لیے اسے ہم مد لازم کہتے ہیں۔ جان، الحاقۃ، دابۃ، یہ دیکھیں الف حرف مدہ ہے اور اس کے بعد والے حرف کے اوپر شد ہے، اس لیے یہ مد لازم ہے۔
अलिफ हर्फ मद्दा है, इसके बाद वाले हर्फ के ऊपर शद है, इसलिए ये मद्दे लाजिम है। वाओ हर्फ मद्दा है, क्योंकि वाओ से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, इसलिए इसे हम वाओ मद्दा कहेंगे। और वाओ मद्दा के बाद आने वाले हर्फ नून के ऊपर शद है, इसलिए यहाँ पर भी मद्दे लाजिम है। यहाँ 2 दफा मद्दे लाजिम है। अतुहज्जूनी अल आना अल आना, यहाँ पर भी मद्दे लाजिम है। हर्फ मद्दा के बाद वाले हर्फ लाम के ऊपर जज़म है, इसलिए यहाँ पर भी मद्दे लाजिम है। अल आना वलद्दोल्लीन, यहाँ देखें हर्फ मद्दा के बाद लाम के ऊपर शद है, इसलिए ये मद्दे लाजिम है। यानी हरूफ मद्दा के बाद अगर उससे आगे आने वाले हर्फ के ऊपर शद हो या जज़म हो तो वहां पर हम मद्दे लाजिम करेंगे। मद्दे लाजिम का मतलब है कि लाजमी खींच कर पढ़े।